اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے جناب حافظ محمد وسیم قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ آپ کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بتاتا چلوں چند ہی لمحات میں جماعت اہل سنت کا فخر حضرت علامہ عبدالحمید چشتی شہید خیال کوٹ سے آپ سٹیج کی زینت ہوں گے، اور کافی دیر سے خطابت کی دنیا کے عظیم شاہسوار حضرت علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں اکاڑا میں، اور چند ہی لمحات میں انشاءاللہ آپ بھی سٹیج کی زینت ہوں گے۔ اور دونوں ہستیاں انشاءاللہ جن کا خطاب لاجواب ہم سماعت کریں گے، آپ احباب کی توجہ مجھے درکار ہے۔ جڑا جڑا سونے واسطے آیا ذرا ادھر توجہ کر کے بولے سبحان اللہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ اکاڑا میں بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر بندہ میلاد کروا نہیں سکتا، اور ہر بندہ سرکار کے ذکر میں آ بھی نہیں سکتا۔ محفل کرواتا بھی وہ ہے جس کو سیدہ کائنات کے بابا پسند کر لیں، اور حضور کی اجازت کے بغیر آتا بھی نہیں ہے کوئی ان کے ذکر میں۔ بھائی محمد جمیل صاحب پچھلی دفعہ بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا، لیکن آپ نے اس شعر پہ ہی بس اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ کوثر دا پانی ہے ماہی اتوار دئیے جن دنجوی تجاڑی ہے۔ میلاد دیکھنا یہ ہے کہ کیا صرف وہی بندہ کروا سکتا ہے جس کا بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، رقبہ ہو، یا بھائی محمد جمیل صاحب نے آج نبی کا میلاد سجا کے ہمیں بتایا کیا ہے۔ آؤ ایک کلام کے چند جملے پیش کر رہا ہوں، اور اس میں بتانا یہ ہے کہ میلاد کون سا میلاد ہے جس کو حضور پسند کر لیتے ہیں۔ سننا چاہتے ہو؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کون سا میلاد ہے جس کو سیدہ کائنات کے بابا پسند کرتے ہیں؟ آج میلاد کے لیے یہ جگہ منتخب ہونی تھی، اس پل کے نیچے ہم نے آنا تھا حضور کے ذکر کے لیے۔ جگہ یہ منتخب کر لی گئی، لیکن ایک میلاد بغداد شریف میں بھی سجایا گیا۔ جگہ عام نہیں ہے، جگہ کا نام ہے بغداد شریف۔ حضور کے دور میں بھی میلاد ہوتے رہے، لیکن اس سے بعد آپ کے چاہنے والوں نے بھی نبی کا میلاد کیا۔ میں آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا اور کیسے میلاد کیا۔ توجہ چاہیے مجھے۔ محفل کا دن آ گیا، جگہ جو تھی وہ کوئی اور نہیں منتخب کی گئی، بلکہ بادشاہ کا محل منتخب کیا گیا۔ اسی محلے میں غریب بڑھیا کا گھر ہے، بڑھیا کی غریب بیٹی ہے۔ بیٹی نے ماں کو کہا، ماں میرا دل چاہتا ہے آج ہم بھی حضور کا ذکر سننے چلیں۔ ماں نے کہا اچھا بیٹی پھر؟ کہا بادشاہ کے محل میں محفل ہے آج۔ کہا بیٹی ہم صبح کا کھاتے ہیں تو شام کا ہوتا نہیں، نیا جوڑا ایک طرف دھلا ہوا اچھا لباس نہیں، جگہ جگہ ہمارے جوڑوں کو پیوند لگے ہیں۔ بیٹی ضد نہ کر، ہم اس محفل میں جانے کے قابل نہیں، وہاں تو بادشاہ کا محل ہے، وہاں وزیر آئے ہوں گے، مشیر آئے ہوں گے، بڑے بڑے VIP لوگ آئے ہوں گے، بیٹا ہم اس محفل میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن بیٹی ضد کرتی رہی، اور جب بیٹیاں ضد کر لیں پھر ماں کو ماننا پڑ جاتا۔ بیٹی اپنی بات پہ اڑی رہی، وقت بیتا، ادھر عشاء کی اذان ہوئی، آخر ماں کو ہارنا پڑا، بیٹی کو جیتنا پڑا۔ دونوں ماں بیٹی چلی ہیں، بادشاہ کے محل کے دروازے پہ پہنچی ہیں، گارڈ کھڑا ہے۔ کہا بڑھیا کدھر آئی ہو؟ کہا ہم بھی محبوب کا ذکر سننے آئی ہیں۔ کہا کوئی اجازت نامہ دکھاؤ۔ کہا نہیں۔ کہا کوئی دعوت نامہ گیا ہو تمہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہاں بن بلائے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے۔
اور میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا، تو آپ اندر مت جائیں۔ اللہ اکبر۔ مہمان آتے رہے، اندر جاتے رہے، بڑھیا بیچاری پھر آگے بڑی، کچھ دیر کے بعد ہاتھ جوڑے، کہا بیٹا ان سفید بالوں کی لاج رکھ لے، ہم سٹیج کے قریب نہیں، جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اندر جانے۔ اب جو بندہ میری طرح کا غریب ہے اور جس کا دل کرتا ہے کہ میری زبان ہو اور محمد کا درود ہو، میرا گھر ہو اور مصطفیٰ کا میلاد ہو، اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، آؤ آج میں بتاتا ہوں کون سا میلاد حضور پسند کر لیتے۔ آپ توجہ کرو تو کچھ سفر میرے ساتھ کرو گے۔ بڑھیا منت کرتی رہی، ترلا کرتی رہی، لیکن گارڈ نہیں مانا۔ آخر غصے میں آ کے گارڈ نے بڑھیا کو ایک جانب دھکیلا، بڑھیا گرتے گرتے بچی۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا ماں اب اس محفل میں نہیں بیٹھنا، آؤ کسی اور محفل میں چلتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی گھر آئیے، دونوں نے وضو کیا ہے، جائے نماز بچھایا ہے۔ اب دل کی تمنا، دل کی آرزو، دل کی دنیا اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ کیا نبی صرف امیروں کا نبی بن کے آیا ہے یا نبی غریبوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے؟ آج پتہ چلے گا۔ دونوں ماں بیٹی نے بچھایا جائے نماز، سیدہ کائنات کے بابا کے حضور درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لی، سر سجدے میں رکھ لیا، اور سجدے میں رکھ کے دونوں نے رات کے 12 بجے کے بعد قریب آقا کی بارگاہ میں یہ التجا شروع کر دی۔ اس کرم کے کہاں تھا قابل، بس حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کرا بیٹھداری میں مقدی مقاما، میں مقدی جیتے حکیمہ طبیبہ بے وسطی یہ گل نہیں، حکیمہ طبیبہ بے وسطی یہ گل نہیں، میرے مردگار، میرے عرضدار، کوئی بھی حل نہیں، کوئی بھی حل نہیں۔ مدینے میں صحابہ کے بچے کھیلتے ہیں مصطفیٰ سے، انہی بچوں میں ایک یہودی کا بچہ بھی ہے۔ 7 دن گزر گئے، نظر نہیں آیا، اس سے پہلے نظر آتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پر ہے یہودی کا بیٹا۔ 7 دن نظر نہ آیا، میرے مصطفیٰ نے کہا ارے صحابہ کے بچوں کو بچہ نظر نہیں آیا، کہا آقا بیمار پڑ گیا ہے، تیرے اور میرے نبی نے فرمایا آؤ بیٹا اس کا پتہ کر کے آتے ہیں، کہا آقا وہ تو یہودی کا بچہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہو جائے عشق کسی سے، ارے چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد بے چارہ تو نہیں، کہا یہودی کا بچہ ہے تو کیا ہوا، عشق تو ہم سے کرتا ہے نا، آؤ تو صحیح، چلو تو صحیح، ارے چلے میرے آقا، ارے گلی میں پہنچے ہیں، ارے 3 دن ہو گئے یہودی کا بچہ بولتا نہیں، 7 دن ہو گئے بیمار ہے، ارے باپ بلاتا ہے نہیں بولتا، ارے جب یہودی نے دیکھا بچہ نہیں بولتا، ارے اچانک بچہ بولا، کہنے لگا بابا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، خوشبوؤں کے حلے بتا رہے ہیں کہ گلی میں میرا ماہی آ گیا ہے۔
کریمہ کا حضور نے فرمایا ہم سے پیار کرے اور دنیا سے یہودی چلا جائے نہیں ہو سکتا. اٹھ بیٹا آ ذرا. ارے بچہ اٹھا ہے, مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے. ارے کلمہ پڑھا ہے, میرے نبی نے فرمایا اسے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ارے جو عشق ہم سے کرے اور پھر یوں ہی چلا جائے. ارے بیمار ہے شفا نہیں مل رہی لیکن حضور آئے تو شفا مل گئی. پھر کہنے دو حکیمہ طبیبہ حکیمہ طبیبہ اگر میرا نبی لوہاروں کا بیٹا ہو, علم دین شہید ہو, جیل کی کوٹھڑی میں ہو, ارے حضور وہاں آ سکتے ہیں تو آج کی رات میرا نبی اکاڑا میں بھی آ سکتا ہے. جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا, ایسے نہیں ہاتھ نیچے نہیں. جس کے ہاتھ نیچے ہیں وہ پتہ نہیں کیا لینے آیا ہے. جس کا عقیدہ ہے حضور آج بھی آ سکتے ہیں, کرم فرما سکتے ہیں. اٹھاؤ دونوں ہاتھ اور لہرا کے مل کے ذرا کہو حکیمہ طبیبہ بس دیے گل نہیں. حکیمہ طبیبہ بس دیے گل نہیں. میرے مرزا میرے مرزا کہتا ہوں آخری شعر سنیے گا. جس کا عقیدہ ہے حضور آ سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایک مرتبہ کہے نا گواہی ہو جائے. اسٹیج سے لے کے آخری بندے تک اٹھا سکتے ہو ہاتھ, دونوں ہاتھ لہرا کے آ میڈا ڈھولا لجپال ڈھولا لجپال ڈھولا میری زندگی ہے میری زندگی بس تیرے نال ڈھولا چنگیا تو چنگا تو چنگیا سب تو ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی دروازہ کھول, دیکھ تہجد کا وقت قریب آیا کہ نہیں. بیٹی نے دروازہ کھولا, آنگن میں آئی, دیکھ کے حیران ہو گئی. سارا گھر نور ہے, نور اتر رہا ہے, دروازے سے نور اندر آ رہا ہے. ماں نے بیٹی کو کہا بیٹی دروازہ کھول, دیکھ تو صحیح دروازے کے پار کیا ہے. بیٹی نے دروازہ کھولا, دونوں ماں بیٹی دیکھ کے حیران ہو گئی. پیرا
پیران پیر سیدی غوث پاک اس بڑھیا کی دہلیز پہ ہے، دہلیز پہ ہے۔ بڑھیا کہتی بابا آپ پیران پیر ہو، ہم کہاں آپ کہاں؟ پیران پیر کہتے ہیں بڑھیا میں اس لیے تیری چوکھٹ پہ سلامی دینے نہیں آیا تو میرے محلے میں رہتی ہے، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ ابھی تیری چوکھٹ سے حسنین کا نانا گزر گیا ہے۔ محفل تو بادشاہ کے محل میں بھی سجی تھی، لیکن نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھتے۔ حضور آ گئے غریب بڑھیا کی کلی پہ، ارے میرے نبی نے آ کے وہاں پہ کرم فرما دیا۔ پھر کہنے دو نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھتے، او میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھتے، میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھتے۔ آئیے گرامی قدر حضرات، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے شہر اکاڑا کا فخر، خوبصورت اور عاشق رسول شخصیت، انتہائی محبتوں اور پیکروں کے شفیق حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد نورانی صاحب انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہمارے قلوب و اذہان کو حضور کے ذکر سے منور کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے خطاب کے دوران ہی عالم اسلام کے ممتاز و معروف خطیب اعظم حضرت علامہ عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لے آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب آپ کا خطاب بھی آپ سماعت کریں گے۔ ایک اعلان سماعت کیجئے گا، 8ویں سالانہ محفل دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 اپریل بروز جمعرات بعد از نماز عشاء شمسیہ کالونی نزد ہڈی جوڑ اسپتال اکاڑا انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ خصوصی خطاب حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب تشریف لائیں گے، اور نقابت کے لیے استاد النقبہ جناب صاحبزادہ عابد حسین خیال قادری صاحب تشریف لائیں گے، اور پاکستان بھر سے انشاءاللہ سرکار کے مہمان حاضری پیش کریں گے۔ ابھی جن قبلہ علامہ صاحب اپنی خوبصورت گفتگو سے قلوب و اذہان مزین فرماتے ہیں، آپ نعرہ لگاتے ہیں، سرکار کرم فرماتے ہیں، ہم سب کو مدینے بلاتے ہیں۔ نہیں اتنی آہستہ نہیں، سبحان اللہ چاہیے، نعرہ لگاؤ پتہ چلے ہیں اکاڑا والے جاگ رہے ہیں، مل کے ذرا نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاریار حاجی خواجہ قطب فرید